مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ درود و سلام. ماہ میلاد شریف کی ان مبارک ساعتوں میں درود و سلام کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آیت درود و سلام نازل ہوئی، میں نے پہلی نشست میں پڑھی تھی، پھر پڑھ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی، مدنی آیت ہے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور صحابہ سے آ کے فرمایا، ہنی اونی، مجھے مبارکباد دو، مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا وما فیہا کا مطلب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے پیاری. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے. درود و سلام میرے نبی کی خوشی، درود و سلام میرے رب تعالیٰ کی خوشی، تو یقیناً ہر مومن کی بھی خوشی. ترجمہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا، پھر سنیے. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. لفظ نبی کا معنی المخبر عن الغیب، جو غیب کی خبریں دے. نبی پر اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجنا. قرآن کریم نے بہت سے احکام دیے، مگر کہیں ایسا نہیں فرمایا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی ایسا کرتے ہیں. اے مومنو تم بھی ایسا کرو. لیکن ایک حکم ہے درود و سلام کا، اس کے لیے ایسا فرمایا. سمجھنے کے لیے بات کروں. بادشاہ اپنی رعایا کو کسی بات کی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہو تو کہتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو، ہمارے ارکان سلطنت بھی ایسا کرتے ہیں. تو یہ تعلق اور اہمیت ظاہر کی جائے تو وہ حکم عام نہیں ہوتا بلکہ بہت خاص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. سجدے کا حکم دے کر میرے رب تعالیٰ نے، رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو شرف، بزرگی، عزت بخشی، اس میں وہ خود شامل نہیں تھا کہ میں بھی کر رہا ہوں، نہیں، فرشتوں کو حکم دیا. یہاں جب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تو فرمایا اللہ خود درود بھیجتا ہے. پھر خبر دی کہ ملائکہ، فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو اللہ کی ذات سے جو تشریف و تکریم ظاہر ہو، صادر ہو، وہ اس تشریف و تکریم سے بڑھ کر ہے
جو فرشتوں کے ساتھ مختص، یعنی ایک کام فرشتے کرتے وہی ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے خود نہیں کرتے، رب تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور وہ کبھی خطا نہیں کرتے۔ تو اب فرشتوں کا کرنا لازمی بات ہے، وہ درجہ نہیں ہے جو رب کے کام کا درجہ ہے۔ یہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ وہ اللہ تعالی اپنے حبیب، اپنے پیارے، جس کی خاطر اس نے کل کائنات بنائی، اس سے صادر ہو رہی ہے۔ اب اندازہ کر لیا کہ فرشتوں کا کام یقیناً بہت اچھا ہے، اعلیٰ ہے، مگر جو رب تعالیٰ کا کام ہے وہ کتنا اعلیٰ، اس کا اندازہ ہم صرف اس لحاظ سے کر سکتے کہ یعنی وہ بہت بڑھ کر، مگر کتنا یہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جس نے فرشتوں سے صادر ہونے والی تکریم میں شمولیت نہیں کی، آسان کر کے کہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو جس نے اس کام میں شمولیت نہیں کی وہ مردود ہو گیا۔ شیطان کہتے ہیں اسے، ابلیس کہتے ہیں۔ تو اب جو رب کریم سے صادر ہونے والی تکریم میں شامل نہیں، باوجود اس کے کہ حکم ہے، یہ نہیں کہ ہم خود سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو جو اس میں شامل نہیں، کیا اس کی بدبختی میں کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کر لیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا رب تعالیٰ کے حکم سے، شیطان شامل نہیں ہوا، اس میں مردود ہو گیا، اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہو گئی۔ لعنت کا مطلب رحمت سے محرومی، وہ راندائے درگاہ یعنی نکال دیا گیا، اس کے لیے کوئی شرف نہیں رہا۔ صرف آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، فرشتوں نے کی، اس نے نہیں کی، مردود ہو گیا۔ یہاں رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، پھر فرمایا میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو وہ کام جو فرشتوں نے کیا، شیطان نے نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے اپنا ظاہر فرما رہا ہے کہ میں بھیجتا ہوں، اور پھر حکم دے رہا ہے اے ایمان والو تم بھیجو۔ تو جو اس میں شمولیت نہیں کرے گا، جو اس حکم کی پیروی نہیں کرے گا، اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ یقیناً شیطان سے بھی زیادہ بدبخت شمار ہوگا۔ اللہ تعالی مخلوق سے غنی، بے پرواہ، اس کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے اس کے لیے، وہ مجبور بھی نہیں ہے، اس کو کوئی زبردستی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر وہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، مگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ تو کس قدر ترغیب، اس میں کتنی رغبت ہونی چاہیے۔ تو جو ہم تو محتاج ہیں، ہم تو ضرورت مند ہیں، ہم تو بے پرواہ نہیں ہیں، تو ہمیں تو رب تعالیٰ کی رضا چاہیے، ہمیں اس کی نعمتیں چاہیے، ہمیں بخشش چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے۔ وہ غنی ہے، محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اور اس کی مہربانی کہ وہ ہمیں فرما رہا ہے تم بھیجو، تو یہ تو کرم ہے۔ اس کے باوجود ہم میں کمزوری ہو، کمی ہو، کجی ہو، تو پھر ہماری کتنی کوتاہی ہوگی، اور ہم اپنے آپ کو خود کتنا محروم کر لیں گے، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ تو جو اس کے محتاج ہیں رب تعالیٰ کے، انہیں تنبیہ، وارننگ ہے یہ کہ وہ رب ہو کر پابند نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں، مگر پیار ہے اس کو،
اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں حکم دے دیا کہ تم کرو، تم بھی کرو۔ تو اب وہ کام جو خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک بات اور کروں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔ میں 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ روزانہ کہوں سبحان اللہ، اس کے معنی ہے اللہ پاک ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، تو کیا وہ میرے کہنے سے پاک ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی پاکی میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ نہ کہوں تو کوئی کمی ہوگی؟ نہیں۔ وہ تو پاک ہے، خود سے پاک ہے، اور جیسا وہ پاک ہے کوئی اور پاک ہو ہی نہیں سکتا ویسا۔ جو اس کے لیے پاکیزگی کا تصور وہ کسی اور کے لیے ہم کر بھی نہیں سکتے، وہ ہر طرح سے پاک ہے۔ مگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ تو کیا میرے اس کہنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ نہ کہوں تو کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں۔ مگر انعام کیا ہے کہ میں جب کہتا ہوں بار بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو رب کی طرف سے انعام ملتا ہے، بندے میں تو پاک ہوں، مگر تو بار بار میری پاکی کا ذکر کر رہا ہے، اس کلمے کا ورد کر رہا ہے، تجھے گناہوں سے پاک کر دوں، تجھے خامیوں سے پاک کر دوں۔ کہ اللہ تعالیٰ جب درود بھیج رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود کیا اثر کرے گا جب اللہ بھیج رہا ہے؟ لیکن ہم جب بھیجتے ہیں تو کرم ہوتا ہے، ایک تو خوشی ان کی، اور دوسرا یہ کہ میں 1 مرتبہ درود بھیجوں، مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا جاتا ہے، میرے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، میرے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور کون سا عمل ہے ایسا جس کو کر کے میں یہ شان حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے بہت اچھی طرح کوشش کر کے اپنی طرف سے وضو کیا کہ وضو میں کوئی کمی نہ رہ جائے، میں نے نماز ادا کرنے میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ صحیح ادا ہو جائے۔ کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے بالکل صحیح وضو کیا تھا اور نماز بالکل صحیح پڑھی اور قبول ہونی چاہیے؟ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ قبول فرما لے گا، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں پڑھتا ہوں، میری ضرورت ہے، رب کو میرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں پڑھتا ہوں اس امید پر کہ وہ کرم فرمائے گا، میرے عمل کو دیکھتے ہوئے نہیں، اپنی رحمت سے قبول کر لے گا۔ یہ امید ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں جو بھی نیکی کرتا ہوں اس کے کرم سے مجھے امید ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مگر درود و سلام وہ نیکی ہے جس میں شبہ ہی نہیں، یہ تو یقیناً قبول ہے، اس کی قبولیت میں تو شبہ ہی نہیں ہے، کہیں گنجائش بھی نہیں کہ میں شک کروں۔ میں نے پڑھا، قبول ہوا، اور پھر کیسا قبول ہوا کہ 10 مرتبہ مجھے رب تعالیٰ کا درود پہنچا، 10 مرتبہ مجھے رب تعالیٰ کا سلام پہنچا، میرے 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے، اور کتنے انعام ہیں، میں کچھ ان میں سے آپ کو سناؤں گا۔ یہ تو میں مختصر بتا رہا ہوں، بہت مختصر، اس سے صرف اتنا اندازہ کر لیجئے کہ ہمیں اس پر کتنی مداومت کرنی چاہیے، یعنی اس کا کتنا پابند رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہماری جھولی بھر رہا ہے، ہم پر انعام ہو رہا ہے، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، ان کی رحمت سے حصہ چاہتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حکم رب تعالیٰ کا ہے درود و سلام بھیجنے کا، تو حکم اللہ کا ہوا، درود و سلام بھیجیں گے نبی پر، عبادت اللہ کی ہوگی کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ کا مان رہے ہیں۔ تو جب ہم اہتمام کریں گے تو پھر یہ بات ظاہر کرے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کی رحمتوں کے طلبگار ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر سوائے محرومی کے ہمیں اور کیا ملے گا، ہمارے حصے میں اور کیا آئے گا؟ تو وہ شخص جو اتنی بات کے باوجود نہیں سمجھا درود و سلام کی اہمیت کو، یقیناً اس نے پھر عقل مند ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ عقل والا تو صرف اتنی ہی بات جان لے کہ یہ اللہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے بعد کیا کسی اور ضرورت ہے دلیل کی یا کسی اور لاجک کی؟ اتنی ہی بات کافی۔ علامہ امام حافظ سخاوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی القول البدیع، اسی طرح امام نبہانی نے سعادت الدارین۔ درود شریف کے موضوع پر سینکڑوں کتابیں ہیں، زیادہ تر عربی میں ہیں اور اب اردو میں بھی بہت ذخیرہ موجود ہے اور بہت تھوڑا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئے ہیں۔ علامہ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت درود و سلام والی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے پیارے اور آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ یعنی خاص فرشتوں میں اس کے حضور ہے، یعنی اللہ کے حضور نبی پاک کی جو شان ہے، اللہ اس کو ملائے اعلیٰ یعنی خاص فرشتوں میں ظاہر فرما رہا ہے، اور وہ ملائکہ مقربین اللہ کے خاص فرشتے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سنتے ہیں رب تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے۔ مجھے ایک طرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر ہو رہا ہے کہ میں کس نبی کا امتی ہوں، سارے نبی محترم، سارے بہت پیارے، سارے بہت شان والے، مگر میرا نبی ان سب میں اعلیٰ، سب سے بالا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور فرشتوں کو فرماتا ہے کہ وہ بھی درود بھیجیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، پھر عالم سفلی پہ عالم اعلیٰ، پھر عالم سفلی یعنی اوپر کے بعد نیچے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی درود بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی مخلوق سب کی ثنا، سب کا درود و سلام پڑھنا، سب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی، برکت کی، شان کی دعائیں کرنا جمع ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص عطا ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، میں جب بھی ذکر کر رہا ہوں، خود بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی یہ اپنا لیجئے، جہاں ان کا ذکر آئے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سا کلمہ آپ کہیں گے، درود و سلام ہو جائے گا، کیونکہ درود کا لفظ بھی ہے، سلام کا لفظ بھی۔ میں بھی آپ بھی اگر ہم نے 10 مرتبہ بالفرض کہا ایک نشست میں، 100 نیکیاں مل گئیں، 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 درجے بلند ہو گئے۔ کتنا فائدہ ہے، کتنی عطا ہے، کتنا پیارا ہے یہ ذکر درود و سلام کا، کتنا اچھا تحفہ ہے یہ درود و سلام کا۔ یہ ذکر جاری ہے۔ درود و سلام کے حوالے سے آج کی نشست کا وقت پورا ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں،
آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔